السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو اسلام۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ حج کرنے گیا تو وہاں بڑا رش تھا، لاکھوں لوگ آئے تو میں نے عرض کی، مولا سب کا حج قبول ہوا ہے یا کوئی رہ بھی گیا ہے؟ تو مجھے غیب سے آواز آئی، سب کا قبول ہے، ایک ہے محمد بن ہارون بلخی، اس کا قبول نہیں ہوا۔ تو فرماتے ہیں، میں صبح اٹھا اور اسے ڈھونڈنے لگا، برق کے لوگ خراسان کے لوگ کہاں ٹھہرے ہیں؟ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو کہتے ہیں، میں نے پا لیا۔ میں نے پوچھا، تم میں محمد ہارون بن بلخی کون ہے؟ تو لوگ کہنے لگے، وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ میں حیران ہوا، مجھے خواب آیا ہے، حج قبول نہیں ہوا، یہ کس طرح تعریفیں کر رہے ہیں؟ تو لوگ کہنے لگے، 24 وہ تو حج کرنے آیا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے، بہت بڑا مالدار تھا، پر ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ لوگ کہنے لگے، پہاڑ کے پیچھے، اس نے وہاں خیمہ لگایا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں وہاں پہنچا، مصلی پر بیٹھا تھا، اس نے سلام پھیرا۔ میں نے پوچھا، آپ محمد بن ہارون بلخی ہے؟ کہنے لگا، ہاں۔ آپ مالک بن دینار ہے؟ میں نے کہا، اس نے تو میرا نام بھی جان لیا بغیر بتائے۔ میں نے کہا، ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ کہنے لگے، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا، بس ملنے آیا ہوں۔ کہا، نہیں، جس کام آئے ہو وہ بتاؤ۔ میں نے کہا، میں بس ملنے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں، وہ رو پڑے۔ کہنے لگے، نہیں، آپ کو خواب آیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہتے ہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اسے اتنا بھی پتہ ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ میں نے کہا کہ تجھے کیسے پتہ ہے کہ مجھے خواب آیا ہے؟ کہتے ہیں، مالک بن دینار، مجھے 24 سال ہو گئے، میں اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہوں، میں حجر اسود کے بوسے لیتا ہوں، میں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہوں، میں صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں۔ 24 سال بیت گئے، جب میں طواف وداع کرنے کے قریب آتا ہوں، کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی مجھے کہتا ہے، دوڑ جا، تیرا کوئی حج قبول نہیں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا، اس کا ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا تھا، چہرے پر عبادت کا نور بھی تھا۔ میں نے کہا، یار تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ تو کہنے لگے، تو مت پوچھ، تو مجھ سے نفرت کرنے لگے گا۔ میں نے کہا، نہیں، تو بتا۔ میں نے بڑا اصرار کیا تو کہنے لگا، اس لیے حج قبول نہیں ہوتا کیونکہ میں ماں کا بڑا نافرمان تھا۔ کہنے لگے، کیا ہوا؟ بولے، اللہ نے مجھے بڑی دولت دی، گھوڑے جائیداد دیے، میں بڑا عیاش ہو گیا، میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگا۔ ماں میری بڑی بوڑھی تھی، بڑی عبادت گزار تھا، مجھے بڑا سمجھاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ، عصر کے بعد اماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، میں گھر آیا، اماں سے کہا، اماں مجھے روٹی دو۔ ماں کہنے لگی، شرم کر، روزہ نہیں رکھا، پر ان کا تو خیال کر جنہوں نے رکھا ہے۔ کہتے ہیں، یہ لفظ میں نے سنے تو اماں کو ایک تھپڑ دے مارا، اماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی، لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ کہتے ہیں، میں ساری رات شور سنتا رہا، پر نشے میں پڑا رہا۔ اگلے دن ظہر کے بعد آنکھ تب کھلی جب بیوی الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ میں نے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ تو کہتی ہے، میکے جا رہی ہوں، میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا، ماں قتل ہو گئی؟ کہا، ہاں، تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ کہنے لگا، کہاں ہے میری ماں کی میت؟ کہنے لگی، دفنا دیا۔ کہا، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا، مرتے وقت وصیت کر گئی تھی، اسے میرا منہ نہ دکھانا، میرے جنازے کے قریب نہ آئے۔ کہنے لگا، میں اسی وقت اٹھا جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا، اسی ہاتھ سے ہاتھ کلاڑی سے کاٹ دیا، جائیداد، گھوڑے سب صدقہ خیرات کر دیے۔ ساری رات نفل پڑھتا ہوں، سارا دن رات روزے رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، عرش کا مالک معاف نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں، میں نے بھی ایک تھپڑ دے مارا،
میں نے کہا تو ہے ہی اسی لائق، تجھے معاف نہیں ملے گی۔ وہ روتا رہا، آوزاریاں کرتا رہا، میں اسے چھوڑ آیا۔ رات میں سویا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مالک تو اسے کیوں ناراض کر کے آیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے۔ میں نے کہا حضور اتنا بڑا ماں کا قاتل ہے، کس طرح معافی ملے گی؟ تو حضور فرمانے لگے اس کی ماں کی وجہ سے ہی اسے معافی ملے گی۔ فرمایا حضور کس طرح سے؟ فرمایا ماں قیامت کے دن مقدمہ دائر کرے گی، کہے گی یا اللہ اس سے پوچھ میرا جرم کیا تھا، کیوں جلا کے مارا؟ رب بات سنے گا اور پھر کہے گا اٹھاؤ اس کے بیٹے کو اور جہنم میں لے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں جب فرشتے زنجیر ڈال کے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا اور کہے گا اماں جی مجھے جلائیں گے، مجھے تکلیف ہوگی۔ حضور فرمانے لگے وہ ماں جسے جلا کے مار دیا وہ میدان حشر بول پڑے گی، کہے گی اے اللہ، اے رب کریم۔ فرمائے گا کہ رب کریم میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے۔ اللہ کہے گا اس نے تجھے جلا کے مارا، تو کیوں نہیں جلنے دیتی؟ کہنے لگی مولا میں تو ماں ہوں، کیسے اسے موقع دوں؟ حضور فرماتے ہیں رب کریم اسے اپنی ماں کی وجہ سے معاف فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔